بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج اور توحید۔ یہ 5 چیزوں میں نماز ہر انسان پر ضروری ہے، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہے کہ الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو اسی طریقے سے وضو کا طریقہ مکمل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو چاہیے وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کر اوپر نہ پڑے، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا انگلی سے اپنے دانت صاف کرے کہ کچھ نہ رہے۔ اگر روزے دار نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچا دے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ لیکن جس کا روزہ ہے وہ جتنی دور تک نرم نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کے لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں آئی برو کے نیچے بھی پانی بہہ جائے، کہیں سوکھا نہ رہ پائے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے، اور انگوٹھی چوڑی جو کچھ بھی ہاتھوں میں پہنے ہو ہلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر 1 دفعہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمے کی انگلی سے اور کان کے اوپر کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے مسح پر جو بچا ہوا پانی ہاتھ سے لگا ہوا ہے وہی کافی ہے، اور 3 بار دہنا پاؤں گھٹنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پیر کی داہنی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے گی۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں، اور فرض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے چھوٹ جانے کے وجہ سے وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، اور بعضی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے کرنے سے
ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شرع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے، اور ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ وضو میں فرض 4 ہے۔ 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، 1 مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 دفعہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہی ہے۔ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہے۔ اس کے سوا جو اور باتیں رہے وہ سب مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحت الوضو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ اگر ایک وقت وضو کیا تھا پھر دوسرا وضو آ گیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا ہے تو اسی وقت سے وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر تازہ وضو کریں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کرے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، بغیر اس کے ٹوٹے دوسرا وضو کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر کم سے کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکی ہو تو وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی ایسا پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم چھوڑ کر اور سب جگہ دھو سکے تو دھونا چاہیے۔ اگر پٹی نہ کھل سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں پر بھی۔ ہڈی کے